اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین. اچھا جی میری پیاری بہنوں، پچھلی دفعہ ہم نے کیا آیت پڑھی تھی کہ اگر روشن نشانیاں آنے کے بعد پھر پھسلتے ہو، پھر غلطی کرتے ہو، ڈاؤٹ کرتے ہو اسلام کو، تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب زبردست غلبے والا ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب اگلی آیت جو 210 ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان یاتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، اللہ فی ظلل، سائے میں، من الغمام، غمام کے، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے، یعنی فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا جائے، یا یعنی معاملہ چکا دیا جائے. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجعو، لوٹائے جاتے ہیں، الامور، سارے کے سارے معاملات. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے کافی سارے ورڈز جو ہوں گے وہ آپ کو آپ کے جانے پہچانے ہوئیں گے. قضیہ جو ہے وہ قاضی سے ہے، قاضی ہم کہتے ہیں نا، قاضی کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا. اور ترجع، رجوع کرنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ورڈ سے نا اپنے سوچا کریں کہ اردو کا کون سا ورڈ ملتا ہے، اور پھر اس کا معنی دیکھیں ترجمے اور میں، اور پھر اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اچھا، اس آیت میں کیا ہے کہ یہ لوگ تو بس اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور قصہ ہی پاک کر دیا جائے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بس قیامت ہی آ جائے اگر آنا ہے اس نے. تو جو نافرمان ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، وہ اس طرح کے بڑے بڑے مطالبے کرتے ہیں تکبرانہ، کہ لے آؤ جو کچھ لینا ہے، لے کر آنا ہے. جیسے پیغمبروں کو وہ کیا کہتے تھے کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی ایک مدت رکھی ہوئی ہے، جس وقت جس چیز کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور ٹائم آ جاتا ہے اس کا واپس لوٹنے کا، تو پھر ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے اس دنیا کو اور ہر بندے، ہر قوم کے لیے ایک اجل مسمہ رکھی ہوئی ہے، ایک وقت لکھا ہوا ہے جو مہلت کا وقت ہے اس کے لیے. تو جب انسان تکبر پر اتر آتا ہے نا، جیسے پیغمبروں کے سامنے لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ لاؤ جو عذاب لے کر آنا ہے دکھاؤ ہم کو، کیوں نہیں آ جاتا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نشانیاں دکھاتے ہو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، ہم نے فرشتوں کو دیکھنا ہے. یعنی بڑے بڑے مطالبے کر دیتے تھے اور اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتے تھے، اور باتیں بڑی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جانا اور پیغمبروں کو جھٹلانے کے لیے ان کے ساتھ ایسے مطالبے کرنا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ سارے معاملے تو اصل میں اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے. کوئی بڑے سے بڑا فرعون آ گیا اس دنیا کا جس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کو مار دیا، گنتی بھی نہیں کی جا سکتی ان لوگوں کی جن کو مروایا. تو یہ سارے کے سارے معاملے اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. وہ اپنی موت کو نہیں ٹال سکا، اپنی موت کو روک نہیں سکا، چاہے اس کے پاس کتنا پیسہ، کتنی دولت، کتنی دنیاوی اتھارٹی تھی، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فیصلے کو تو نہیں نہ روک سکا. تو وہ مطالبے جو کر رہا ہے ہو جائیں گے پورے، اور وہ دیکھ بھی لے گا کہ حقیقت کیا ہے. لیکن یہ کہ اس کا تکبر اس کے کسی کام نہیں آئے گا. تو زندگی میں میری پیاری بہنوں یہ ہم نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کبھی کبھی ہماری زبان نہیں بولتی لیکن ہمارا حال بول رہا ہوتا ہے کہ ہم اتنے تکبر میں خدا نخواستہ آ جاتے ہیں کہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور پھر حال ہمارا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لے آؤ جو کچھ لے کر آنا ہے، آ جائے گا تو دیکھا جائے گا، ہم کسی کی نہیں سننے والے.
اور ہم انتظار کرتے ہیں وہ جو بنو اسرائیل کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سر کے اوپر وہ پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا نا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ پہاڑ آیا کیا آیا، اگر بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ کی تو پہاڑ سر پہ گرے گا. تو ہم اس پہاڑ کا انتظار کرتے رہتے ہیں نعوذ باللہ کہ جب وہ سر پر کھڑا ہوگا تو ہی بات مانیں گے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عاجز بندے اچھے لگتے ہیں جو جھکنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کو اور اپنی بے بسی کو رکھتے ہیں. جیسے ہم دیکھیں نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا. سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی رکھتے ہیں، اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ایسی دوری جیسے مشرق اور مغرب کی ہے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں ہمیں نظر بھی نہ آئے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا امتک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں اور میں آپ کی بندی ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی دکھا کے سارے گناہوں کا میں اعتراف کرتی ہوں اور آپ کی ساری نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں، آپ مجھے بخش دیجیے، آپ کے سوا اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، ہر وقت میں اپنی بے بسی کو محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی طرف سے تھوڑا سا، یہ دیکھیں کہ کسی وقت بازو سو جاتی ہے نا، آپ غلط سوتے ہیں اور بازو کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں تو خون اس میں نہیں جاتا تو بازو سو جاتی ہے، اتنی بھاری لگتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہے، اور چونٹیاں چبھ رہی ہوتی ہیں اور ایسے اس کا حال ہوتا ہے، اور ایک دم بندہ گھبرا جاتا ہے کہ میری بازو کیسے ہلے، زور زور سے دوسری بازو سے پکڑ کے اس کو ہلاتے ہیں کہ اس میں خون جائے اور گردش. یہ تو ہمارا حال ہے، یعنی انتہائی بے بس اور انتہائی عاجز. یعنی ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اپنے جسم کے اوپر بھی ہمارا حکم نہیں چلتا کہ ہمارا دل اگر گڑبڑا جائے اور اوپر نیچے ہو جائے تو ہم اس سے کہیں کہ ہے یو سیدھے ہو جاؤ، صحیح طریقے سے دھڑکو، یا اپنے پیٹ کو صحیح کر لیں جب وہ خراب ہو، یا اپنے دل کو صحیح کر لیں. نہیں کر سکتے، ہمارا حکم ان پہ نہیں چلتا. ابھی ہماری جو کلاس تھی فقہ القلوب کی، اس میں استاذہ نے یہ بتایا کہ قیامت کو امیجن کیا کریں. یہ جو لوگوں کے بڑے بڑے منہ ہیں نا، قیامت کو دیکھ لیں گے، ہم دیکھ لیں گے جب آئے گا، اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے وہ کہیں گے، اس پیر کا ہاتھ پکڑیں گے، اس کی چادر کے پیچھے چھپیں گے اور یہ جا وہ جا. یہ نہیں ہونے لگا قیامت کے دن. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک بندے کا حساب کتاب چیک کرنا ہے اور کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکے گا. کوئی بہت بڑی بڑی باتیں اور دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے قیامت کے دن سے. کہ استاذہ کہہ رہی تھی کہ اتنا سوچ لیں کہ اگر اتنا بڑا ہجوم ہو، یعنی کبھی اگر آپ ہجوم کے بیچ میں گئے ہو اور آپ کو یہ پتہ چل جائے آپ کا کوئی نہیں ہے، آپ پیچھے مڑیں گے کوئی بھی نہیں ہے، آگے دیکھیں گے کوئی نہیں ہے، دائیں بائیں کوئی آپ کا نہیں ہے، آپ صرف اکیلی ہیں اس جگہ پر اور کوئی آپ کا جاننے والا نہیں، کسی کی طرف آپ مڑ کے ہیلپ نہیں مانگ سکتی، کسی کو آواز نہیں دے سکتی، کسی کو فون نہیں کر سکتی، اور سب لوگ اجنبی ہیں آپ کے آس پاس. تو کیسا دل کو ایک دم ہول آتا ہے کہ میری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، میں چیخ لگاؤں گی تو کوئی بھی نہیں آئے گا. یعنی دنیا میں تو بندے کے ہمسائے آ جاتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے، لیکن قیامت کا دن اس قدر ہولناک دن ہوگا کہ اس دن بندہ اکیلا ہے. جو بندہ دنیا میں اپنی قربانیاں دے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کو مان کر اپنے ہی فائدے کے لیے زندگی کو سیدھے راستے پر گزارے گا، اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی حزن ہوگا، نہ ان نے جو پیچھے گزرا ہے اس کی کوئی ریگریٹ ہوگی، اور نہ آگے کا ان کو کوئی ڈر ہوگا. وہ بالکل ٹھیک رہیں گے. تو میری پیاری بہنوں، کون سی حالت اچھی ہے یہ سوچیں. میں تو کبھی سوچتی ہوں نا قیامت کا، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر کبھی بازار میں بندہ گم جائے نا اور رش ہو یا کسی بڑے مال میں ہو اور گم جائے تو اتنی وحشت ہوتی ہے. اگر فون پاس نہیں ہے یا کچھ، تو قیامت کا دن کیا ہوگا کہ جس دن صرف اعمال کام آئیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو بہت زیادہ عظمت بخشیں گے، عزت دیں گے، اس کا اکرام کریں گے، اس کی مہمان نوازی ہوگی، جس نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے تابع رکھا. کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں ہندو سکھ جو ہے نا، وہ جب کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ بہت پاکیزہ ہے اور بہت کوئی پہنچا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں 40 دن تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو اس نہر کے اندر اور چلا کاٹو، تو جو یہ کر سکتا ہے وہی نیک ہوگا.
یا جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائے اور بالکل نہ کھائے نہ پیے نہ کپڑے پہنے، وہ معتبر ہے، اور جو باقی کے لوگ اس کی شان کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے رب نے کہا نہیں، کوئی ایسی چیز جو فطرت سے ہٹ کر ہو وہ آپ سے کوئی مطلوب نہیں ہے۔ آپ شادی کریں، آپ کے بچے ہوں، آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ اپنے بچے کے منہ میں کھانا کھلا رہے ہیں، اس کو صدقہ لکھا جا رہا ہے، آپ نماز پڑھ کے اور دعا کر کے سو رہے ہیں، آپ کی نیند کو عبادت لکھا جا رہا ہے، آپ صبح کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو سے آپ کا ثواب شروع ہو جاتا ہے نماز کا، یعنی آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو نارمل کام ایک روٹین کے مسلمان کے ہیں وہ کرتا ہے، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی اس کو مل جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، ہر بندہ یہ بن سکتا ہے، ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے، اور کبھی بھی قیامت کے بارے میں کوئی بڑا بول منہ سے نہیں، کوئی مذاق نہیں کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن دیکھوں گی نا تمہیں تو اللہ پکڑے گا نا، نعوذ باللہ، کبھی بھی ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی۔ قیامت ایک بہت سیریس دن ہوگا، بہت ہی زیادہ ہولناکی ہوگی کہ اس دن پیغمبر بھی کہیں گے نفسی نفسی، سوائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے اور ہمارے لیے حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور ہمارے لیے دعا کریں گے، جنہوں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا، اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن وہ اتنا خوفناک دن ہوگا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا کہ عیسیٰ آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ وہ آپ کی عبادت کریں، تو حضرت عیسیٰ کو پتہ ہے کہ وہ سچے ہیں اور اللہ کو بھی پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سچے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے سر کے بالوں کے مسام میں سے خون نکلے گا ڈر کے مارے اللہ تعالیٰ، اور وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں، جب تک میں ان میں تھا میں نے ان کو توحید کا سبق دیا تھا، اور جب میں ادھر سے آ گیا تو انہوں نے جو کچھ کیا اس پہ آپ گواہ ہیں۔ تو اس قدر سخت دن ہوگا یہ میری پیاری بہنوں، بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن، یہ اتنی فکر اور پریشانی لگانے والا۔ لیکن فائر ایگزٹ کیا ہے میری شہزادیوں؟ کیا ہے فائر ایگزٹ؟ بالکل منیمم ریکوائرمنٹ یہ تو کریں نا، آپ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں باقاعدگی سے، اچھے سے سجدہ کریں، اچھے سے رکوع کریں، سمجھیں کہ آپ نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں، اور اپنی زبان کو روک کر رکھیں، اپنی زبان کو روک کر، جتنی زبان روکیں گے نا، من صمت نجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ تو یہ سارے معاملے جو ہے نا یہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ جو مذاق اور ٹھٹے کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، یا جو کفار دھمکیاں دیتے تھے اور کہتے تھے لاؤ قیامت کو ہمارے سامنے، ابو جہل نے خانہ کعبہ کا کپڑا پکڑ کے کہا تھا کہ اللہ جو رشتوں کو توڑنے والا ہے اس کو تو توڑ دے اور جو اس کو تباہ برباد کر دے جو غلط راستے پر ہے، اور جو سچے راستے پر ہے اس کو سرخرو کر۔ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ سچا، ایسا ذلیل و خوار ہوا کہ وہ جو ہے نا اندھے کنویں میں ڈالا گیا اور بچوں نے اس کو مارا۔ تو جو دعا مانگی تھی تو وہ قبول ہو گئی، بڑی باتیں کرتا تھا بتوں کے نام کے اوپر۔ تو یہ بات ہے کہ لوگوں کی منہ جو ہے نا وہ آپس میں جب جھگڑتے ہیں اور بد لحاظ ہو جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ کرتے کرتے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، قیامت کے بارے میں، خبر کے بارے میں، حساب کے بارے میں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کے سارے معاملے تو اللہ کی طرف پلٹنے ہیں۔ ان کی زبانیں جو کینچی کی طرح تیز چلتی ہیں اس دن بالکل عاجز ہو جائیں گی، بلکہ موت کے وقت ہی، جیسے فرعون کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، اس نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ تو اس نے کہنے لگا میں اب ایمان لے آیا۔ جب موت سر پہ آ کھڑی ہوئی، فرشتے نظر آ رہے ہیں، تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اس ذات کے اوپر کہ بے شک وہی ذات الہ ہے جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب، اس سے پہلے تو تم نے بہت نافرمانی کی اور تم مفسدوں میں سے تھے، تو اب نہیں ضرورت۔
یعنی موت کے وقت ہی سارے کے سارے ہتھیار ڈال دیں گے اور سیدھے ہو جائیں گے تیر کی طرح، لیکن اس وقت سیدھا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس وقت پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جو زمین کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے اس کو ادب سکھا دیتے ہیں. یعنی جیسے ہی قبر میں جاتا ہے یا اپنی اس برزخ کی زندگی میں جاتا ہے تو اس کی کہانی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. تو استغفر اللہ العظیم. میری پیاری بہنوں، ان آیات سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ بس ایک اپنے لیے سبق نکال لیں کہ میں نے اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنی ہے. ایک پتہ دیکھیں نا، ایک چوکور پیس دیکھیں جہاں پر گھاس اگی ہوئی ہے، دیکھیں کتنی زیادہ گھاس ہے. اگر اس گھاس کو کھیڑیں گے نیچے سے کتنے کیڑے نکلیں گے، کتنی چونٹیاں نکلیں گی، کتنی چیزوں کا بندوبست اللہ تعالیٰ کرے. وہ تو ایک گھاس کے ٹکڑے کے جو پتے ہیں نا وہ نہیں ہم گن سکتے، اور کوئی نمبر نہیں ہے گھاس کے پتوں کا، مٹی کے ذروں کا، ریت کے ذروں کا. پہاڑ کتنے ذروں سے بنا ہے ہم نہیں گن سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ گن سکتا ہے. اللہ کی شان بہت بڑی ہے، بہت بڑی ذات ہے اس کی، بہت بڑی اس کی قدرت ہے، بہت اونچی اس کی ذات ہے. اس کی شان کو پہچانے، اس کی قدرت کی اس کو روب کو محسوس کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے دے ہمارے دلوں کو، اور ہمارے دلوں کو سمجھا دے کہ اس زندگی کی کیا حقیقت ہے. ادھر آ کے ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے. اس میں ہم نے اپنی ساری مزدوری، اپنا سارا مال متاع نہیں لگانا. ہماری نظر آخرت پہ ہے جو ہمارا اصلی گھر ہے، اور جس میں تھوڑی دیر ہوگی کہ ہم چلے جائیں گے. پچھلے 100 سال میں کتنے سارے لوگ ہیں جو اب زندہ ہیں. سب جو 100 سال پہلے زندہ تھے وہ مر گئے، قبروں میں چلے گئے. ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں گے، آگے کیا بھیجیں گے، یہ فکر کرنی ہے. تو میں نے جیسے آپ کو کہا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یا تسبیح کیا کریں، یا تلاوت سنا کریں، یا تلاوت کیا کریں، یا کسی کو اچھی بات بتایا کریں، یا کسی سے اچھی بات سیکھا کریں. اپنے ہر لمحے کو انویسٹ کر دیں. اپنے کچن میں یاد دہانی کے لیے پوسٹ اٹ لگائیں کہ یہاں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح ہوتی رہے گی جب تک میرا کھانا نہیں پک جاتا، جب تک میرے برتن نہیں دھل جاتے. میری لانڈری جب میں کپڑے دھو رہی ہوں گی تو میں نے استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے. ویسے بھی کپڑوں کو دیکھ کے استغفار ہی یاد آتی ہے، اتنے زیادہ کپڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ. تو استغفار کو باندھ لیں، یعنی ہر کام کے ساتھ کسی چیز کو باندھ لیں. یقین کریں کہ کیا ذکر کی برکت ہوتی ہے، منافقت چلی جاتی ہے اندر سے. حدیث کے مطابق جو بندہ ذکر زیادہ کرتا ہے نا اس میں سے منافقت چلی جاتی ہے، دوغلا پن، کہ اس کا عمل اور اس کی زبان ایک ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم یہ چیز اختیار کریں. آپ دعا کریں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین ما تخفی الصدور. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک.